مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب، ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ شفا اللہ تبارک و تعالی دینے والے ہیں۔ بہت سے لوگ شفا کے متلاشی ہوتے ہیں، اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، مختلف دوائیں استعمال کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں دعا کے لیے یا دوا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز کی شفا رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ اسے کتاب رحمت بھی بنایا ہے۔ یہ رحمت کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس چیز کو ذریعہ بناتے ہیں، جس چیز میں شفا رکھتے ہیں، وہیں سے حاصل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں کچھ تکلیف محسوس ہوئی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پوچھا، اے اللہ، مجھے یہ تکلیف ہے، کیا کروں؟ حکم ہوا فلاں بوٹی کھا لو۔ وہ بوٹی کھائی، فوراً ٹھیک ہو گئے۔ دوبارہ وہی تکلیف کچھ دنوں کے بعد ہوئی، تو جا کے وہ بوٹی کھائی، ٹھیک نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلہ کیا، اے پروردگار، پہلے تو میں اس سے ٹھیک ہوا تھا، اب ٹھیک نہیں ہوا۔ تو جواب ملا کہ شفا بوٹی میں نہیں تھی، شفا میرے حکم میں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں شفا رکھی ہے۔ کچھ آیات شفا ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ وہ آیات شفا اگر کوئی شخص باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو شفا نصیب فرماتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، بیماری بڑی چھوٹی کوئی سی بھی ہو، شفا اللہ دیتے ہیں۔ اگر بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دینی ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ تو وہ آیات شفا 6 قرآن کریم کے اندر وہ آیات شفا موجود ہیں۔ ان میں سب سے پہلی آیت وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، پہلی آیت وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، دوسری آیت شفا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تیسری آیت شفا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، چوتھی آیت شفا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور پانچویں آیت شفا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور چھٹی آیت شفا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ 6 آیات ہیں جو کہ آیات شفا کہلاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیات موجود ہیں۔ ان آیات کو کثرت سے پڑھنا ہر طرح کی بیماریوں سے شفا اور نجات دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ مجھے شفا نصیب فرما، اور شفا کے لیے صدقات کرتے رہنا۔ صدقہ بھی مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو اس لیے دوائی کے لیے ذریعہ اختیار کرنا وہ بھی مسنون ہے، سنت ہے۔ دوا لینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی طرف بھی حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دینی ہے، اللہ سے شفا مانگنی بھی ہے، اور یہ آیات شفا کثرت سے پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شفا نصیب فرمائیں گے کہ اس کے بعد پھر بیماری نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور ایسی شفا نصیب فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شفا کے بعد پھر بیماریوں سے بچا کے بھی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔